السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق صرف تم، اور جس کی رائٹر ہے فائزہ احمد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ہارون نے چونک کر اپنے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا جو کافی دیر سے انہیں فالو کر رہی تھی۔ ہارون نے اب سنجیدگی سے اس سفید گاڑی کو دیکھا تھا۔ یہ گاڑی وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، لیکن کہاں؟ ہارون نے الجھ کر سوچا۔ پھر ذلے کو دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے دنیا جہاں سے غافل بس نیند میں گم تھی۔ یہ کہیں اس حلیمہ کے تو بندے نہیں ہیں؟ ہارون نے پرسوچ نظروں سے پیچھے دیکھتے ہوئے خود سے کہا، یہ میڈم اب اپنی نیند پوری کر رہی ہیں اور مجھے ساری رات نہیں سونے دیا۔ ہارون نے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا، پھر ذلے کو دیکھا جو اس کا کندھا جکڑے معصوم سا منہ بنائے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ذلے اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں، ہارون نے اس کا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ذلے نے اسے گھور کر اپنی آنکھیں دوبارہ موندی، لیکن ہارون کی کوہنی ماننے پر وہ اٹھی تھی اور اسے گھورا۔ پھر انگڑائی لیتی ہوئی وہ باہر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اب اپنے کیمپس میں آ گئے تھے۔ ڈرائیور انہیں اتار کر جا چکا تھا۔ ذلے سیرت اور باقی فیمیل ڈاکٹر سے مل رہی تھی تو ہارون باقی سب کو سچویشن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ راستہ بھول گئے تھے۔ ہارون اب اندر چلا گیا تھا، اسے پینڈنگ کام نمٹا کر یہاں سے نکلنا تھا۔ بس یار مجھے تیرنا تو آتا تھا، لیکن اس ٹائم میں ڈر کر بھول ہی گئی تھی۔ ذلے نے ڈاکٹر رابل کو دیکھتے ہوئے سیرت سے کہا، تمہیں کب تیرنا آتا ہے؟ تم نے ایک بار خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں تیرنا وغیرہ نہیں آتا۔ سیرت نے حیرت سے اس سے پوچھا، جو ڈاکٹر رابل کے سامنے شوخی مارنا چاہ رہی تھی، لیکن سیرت کی مداخلت پر دانت پیستی رہ گئی۔ ڈاکٹر، ذلے کو سب کام آتے ہیں، تیرنا بھی آتا ہے، تمہیں میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، ڈاکٹر ذلے نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ رابل سر جھٹک کر اپنی دوسری ساتھی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ذلے نے غور سے رابل کو دیکھا جو ہارون کی طرح ہی سرجن تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال کمر تک آتے تھے، وہ ہمیشہ ماڈرن لک میں ہی رہتی تھی۔ ذلے پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے اس حسین بلا سے ڈاکٹر ہارون کو دور رکھنا چاہیے۔ ذلے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ ضربہ اس کے جانے کے بعد ذرا بھی نہیں سوئی تھی، کبھی ٹہلتی تو کبھی بیٹھ جاتی۔ کیا کروں میں؟ اللہ اب تو ہی کوئی راستہ دکھا مجھے۔ ضربہ نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ میں کس کو بتاؤں؟ ضربہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے اللہ سے پوچھا۔ نماز سے اس کے دل مطمئن سا ہوا تھا۔ بالوں کی چوٹی کس سے بنواؤں میں؟ ضربہ نے ہاتھ میں کنگا لیتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اس کی چوٹی ہمیشہ نادیہ ہی بناتی تھی، اسے نہیں آتی تھی یہ چوٹی وغیرہ بنانا۔ چچی سے کہتی ہوں، وہ بنا دیں گی۔ ہاں، وہ کہتی ہوئی پلٹی تھی جب ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا اسے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، تازہ شاور لے کر آیا تھا، بال گیلے تھے ابھی اس کے۔ وائٹ ہاف سلیو شرٹ پہنے جس میں اسے کے مسلز بہت ہی نمایاں تھے، وہ اپنی ڈارک گرین آنکھوں اس پر جمائے بے فکر سے انداز میں کھڑا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں میرے روم میں؟ ضربہ نے جلدی سے اپنی بلیک چادر اوڑھتے ہوئے اس سے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو دیکھنے، اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ازمار کا جواب اس کی چادر لیتے ہاتھ ساکت کر گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ضربہ نے اپنے لمبے الجھے بال پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے اس سے پوچھا۔ ازمار کا دل اس کی بس سے باہر ہوا تھا اس کے بالوں کو دیکھ کر، پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی بہت خاص تھی جو اس کے سامنے بھی چادر سر سے اترنے نہیں دیتی تھی۔ وہ لڑکی خاص ہی تو تھی جسے سب کی پرواہ ہوتی تھی، لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ ازمار اب اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کے چہرے کو اپنی لو دیتی نظروں سے دیکھتا کسی اور ہی جہاں میں تھا۔ آپ پلیز اس طرح مت دیکھیں اور جائیں یہاں سے، اگر کوئی آ گیا تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوگا۔ ضربہ نے اس کی آنکھوں سے پگھلتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ازمار، عدیل کو کسی کی کیا پرواہ؟ ازمار نے اس کے ہاتھ سے کنگا پکڑتے ہوئے سرد سے لہجے میں کہا۔ ضربہ نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر دیکھا۔ وہ اب اس کا رخ پلٹ چکا تھا مرر کی طرف، اس کے سر سے چادر سرکا کر اس کے بال اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر چکا تھا۔ ضربہ کے ہونٹ نیم واہ ہوئے تھے ازمار کی حرکت پر۔ وہ کیسے جان لیتا تھا اس کی بنا کہے بات؟ ضربہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، اسے تو آج تک کسی نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، پھر یہ کیوں اس کی عادتیں خراب کرنا چاہتا تھا؟ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے ضربہ نے سوچا، وہ انسان
کا خوبصورت تھا، پھر وہ کیسے اس کی اتنی کیئر کرتا تھا. مجھ میں تو کچھ خاص بھی نہیں ہے، پھر کیوں یہ میری طرف آتا ہے؟ ضرور نے بے چارگی سے سوچا. اذمار کے ہونٹ ہلکی سی مسکان میں ڈھلے تھے. ضرور کی نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر وہ اس کے بالوں میں کنگھی کر چکا تھا اور اب پونی کو ہاتھوں میں لے کر اس کے بال پونی میں سمیٹ چکا تھا. اب چوٹی بنانی تو اسے آتی نہیں تھی. اذمار نے اس کا رخ اپنے سامنے کیا. پھر میں تمہارا نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ. مجھے ویٹ کرنا پسند تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے تو یہ کرنا ہی پڑے گا مائی ہارٹ. اس کے ہونٹوں کو اپنے کانوں کی سرگوشی اسے ہلا گئی تھی. اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس جو ہوئے تھے. وہ جا چکا تھا اس کی چادر سر پر درست کرتا ہوا، لیکن ضرور کو اپنے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر گیا تھا، جس سے رہائی موت تک ممکن نہیں تھی. ضرور نے اپنے کان کی لو کو اپنی انگلی سے چھوا. پھر وہ روئی تھی. یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ضرور نے آہستگی سے سرگوشی کی تھی اپنے اللہ سے، جو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے. نادیہ نے حیرت سے دادی کی بات سنی، جو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ضرور کا رشتہ معاذ سے طے کر دیا ہے. اماں، آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ ضرور کا رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے اپنے جاننے والوں میں. نادیہ نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے کہا. ارے وہ ہماری بچی ہے، نہ کہ اس ادریس کی جو وہ ہماری بچی کا رشتہ کرے گا. اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اس کا زندگی کا فیصلہ کرنے والا. بہرحال ضرور کی شادی معاذ سے ہی ہوگی، وہ اس کی عمر کا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنا ہے، تو یہ رشتہ شائستہ کے گھر ہی ہوگا. سمجھا دینا اپنے میاں کو. حاجرہ بی بی نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا، جبکہ نادیہ چکرا کر رہ گئی تھی کہ اب کیا کرے گی. وہ تو پس کر رہ گئی تھی حالات کی چکی میں. اف، تھک گئی میں تو، زلیخا نے گہری سانس لیتے ہوئے خود سے کہا، جو کمرے میں آتے ہارون نے حیرت سے سنا. ڈاکٹر زلیخا، آپ نے آئی تھنک 5 پیشنٹ کو چیک کیا ہے، اتنے سے ہی آپ تھک گئی ہیں؟ ہارون نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا. تو میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ تھوڑی ہوں. کل کا سارا دن تو تم بھگاتے رہے ہیں اور نہ ہی رات کو چین سے نیند لینے دی، اب آتے ہی کام پر لگا دیا ہے. تو میں تھکوں گی نہیں تو فریش ہوں گی کیا؟ زلے نے اپنے مخصوص لڑاکا انداز میں کہا. ہارون نے تنک کر اسے دیکھا. تو میڈم، آپ سے کس نے کہا تھا نہر میں سوئمنگ کرتے ہوئے سیلفی بنائیں؟ ہارون نے ماتھے میں بل ڈالتے ہوئے اس سے حساب برابر کیا. میں گر گئی تھی، سیلفی نہیں لے رہی تھی. ضلع نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے باور کرایا. ایک ہی بات ہے میڈم، ہارون نے ناک چڑھا کر کہا. تو اب اگر تم نے اپنی تھکن اتار لی ہو تو آ جائیں، اپنے پیشنٹ کو چیک کر لیں. ہم نے شام تک سارا کام مکمل کر کے نکلنا ہے. ہارون اسے آرڈر دیتا ہوا چلا گیا. اف، اس انسان کی مجھے مجھ سے شہید ہو جائیں گی. زبان ہاتھ جتنی لمبی ہے اس کی، ضلع نے بھنبھناتے ہوئے غصے سے کہا. لیکن آپ سے پھر بھی ایک ہاتھ چھوٹی ہے، آپ کی تو 2 ہاتھ جتنی لمبی ہے. ہارون پلٹ کر کہتا ہوا بالکل اسے تپاتا ہوا جا چکا تھا. ضلع نے غصے سے تکیہ زمین پر پھینکا. جب وہ باہر آئی تو ڈاکٹر رابیل کے ساتھ کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا جو ضلع کو تپا گئی تھی. ڈاکٹر ہارون اینڈ رابیل، کیا آپ دونوں کے پیشنٹ جا چکے ہیں جو آپ دونوں یہاں فرصت سے گفتگو کر رہے ہیں؟ بہتر ہوگا اگر آپ دونوں اپنے کام پر توجہ دیں تو. ضلع کچھ دیر کا بدلہ چکاتی اپنے پیشنٹ کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ ہارون نے اس کی پشت کو تعصب سے دیکھا تھا کہ اس لڑکی کے سدھرنے کے چانسز بہت کم تھے. یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں ہے. ضرور نے اسے حیرت سے پوچھا، جو آج اسے گاڑی میں لے کر نکلا تھا. آپ کو کسی اور دنیا میں لے جا رہا ہوں. اذمار نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. واٹ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ضرور نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا. آپ کو ناشتہ کروانے لے جا رہا ہوں مائی ہارٹ. اذمار کی طرف سے جواب نہایت اطمینان سے آیا تھا. پر کیوں، میں گھر جا کر لیتی، اور پلیز آپ مجھے میرے نام سے مخاطب کریں تو بہتر ہوگا. ضرور نے اسے گھورتے ہوئے کہا. بس میری مرضی. جواب پھر اطمینان سے آیا تھا. جواباً ضرور کچھ بولتی کہ جب اذمار کا سیل رنگ ہوا. ہاں حسیب، کانسرٹ آج رات کو ہی ہوگا تو تم دونوں تیاری رکھو اپنی. اور ہاں، ٹکٹ 5000 کا بیچنا، اس سے کم کی نہیں. اذمار نے کہہ کر فون بند کر دیا. اسے دیکھا جو نیم وا ہونٹوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اذمار نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. عدیل چاچو کو یہ سب پسند نہیں ہے، ناچ گانا. ضرور نے حیرت سے نکلتے ہوئے اسے باور کرایا. آئی ڈونٹ کیئر. اذمار نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا. ضرور نے جواباً اسے تعصب سے دیکھا. یہاں اس دنیا میں کوئی آپ کو جینے نہیں دے گا. آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے یہاں رہنے کی اور اپنی مرضی سے جینے کی، ورنہ دنیا دبے ہوئے کو اور دباتی ہے. اذمار کی گہری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی. ضرور سر جھٹکتے ہوئے باہر کی طرف متوجہ ہوئی تھی. وہ اسے اوپن ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا. یہاں ابھی اتنا رش نہیں تھا. شاید وہ اسی لیے یہاں لایا تھا. پرسکون سا ماحول تھا، آس پاس گرینری تھی تو دور سرسبز پہاڑ وغیرہ نظر آ رہے تھے. وہ ماحول ضرور کو اپنا آئیڈیل لگا تھا. اسے نیچر بہت متاثر کرتی تھی. کیا کھاؤ گی تم؟ اذمار نے اس کے چہرے پر خوشی تلاش کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں پوچھا. کچھ ہلکا پھلکا سا. ضرور نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا. اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو اسے سب سے خاص لگتا تھا.
ازمار ویٹر کو بلاتا ہوا اپنا آرڈر نوٹ ہی کروا رہا تھا جب 3 کالج کی لڑکیاں اس کے پاس اشتیاق سے آئی تھیں. آپ ہی ازمار عدیل ہیں نا جو سنگنگ کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے ایکسائٹڈ سے انداز میں اس سے پوچھا. ذروہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو چہرے پر مغرور سا تاثر سجائے بیٹھا تھا. نو، ازمار نے بیزار سے لہجے میں کہا جبکہ ذروہ نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس سے یہ کیوں کہا. لیکن آپ تو وہی ہیں. اب کی دفعہ دوسری لڑکی نے یقین سے کہا. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پھر میں وہی ہوں تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ازمار نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. پلیز آپ ہمیں اپنا آٹوگراف دے دینا، ہم آپ کی بہت بڑی فینس ہیں. اب کی دفعہ پہلی والی لڑکی نے دوبارہ سے کہا. ازمار نے زد ہوتے ہوئے ذروہ کو دیکھا جو دلچسپی سے گرلز کو دیکھ رہی تھی. آپ میری وائف سے پوچھ لیں، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ازمار نے ذروہ کو دیکھتے ہوئے ان گرلز کو جواب دیا. ان لڑکیوں کی اب نظر پڑی تھی ذروہ پر جس کے چہرے پر بہت پیارے سے تاثرات تھے. اوہ، کیا یہ آپ کی وائف ہے؟ تیسری لڑکی نے اس سے اشتیاق سے پوچھا. ازمار کی آنکھوں میں چاہت چھلکی تھی جو ذروہ کو حیرت میں ڈال گئی تھی. میم پلیز آپ سر سے کہیں نہ ہمیں آٹوگراف دیں، پہلی والی لڑکی نے اس سے مسکراتے ہوئے درخواست کی. ازمار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی ذروہ کے ایکسپریشنز دیکھ کر. ذروہ نے اسے دیکھا جو تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے اپنی توجہ سے دیکھ رہا تھا. ذروہ کی آنکھوں میں اسے کے عشق کے دیپ جلے تھے. وہ ان لڑکیوں کو بھولے ایک دوسرے کے عشق میں دیکھتے کہیں اور ہی پہنچ گئے تھے. وہ لڑکیاں مسکرائی تھیں. سچ میں آج پہلی بار حقیقت میں عشق دیکھ رہی ہوں میں. تیسری لڑکی نے ذروہ کے عام نقوش سے چھلکتا عشق دیکھ کر بولی تھی. لائیں ادھر نوٹ بک. ازمار نے بنا اس سے نظر ہٹائے اب لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا. وہ آٹوگراف لے کر جا چکی تھی. کھانا کھاؤ مائی ہارٹ. ازمار کی دھیمی آواز پر وہ واپس حقیقت کی دنیا میں آئی تھی. ذروہ نے جھٹ سے اس سے آنکھیں ہٹائی تھیں. وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی. اس نے اس کے لیے ہاف فرائی ایگ، بریڈ اور اورنج جوس منگوایا تھا. اسے کیسے پتا وہ ناشتے میں یہ سب کھاتی ہے؟ ذروہ نے حیرت سے سوچ کے بنا اسے دیکھے ناشتہ شروع کر چکی تھی. وہ ناشتہ نہیں کر رہا تھا، بس اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی ڈارک گرین آئیز اب ہلکی گرین ہو گئی تھی. ذروہ نے آنکھوں کی گرمائش خود پر محسوس کرتی ہوئی گھبرائی تھی. اتنی محبت کب کسی نے اسے دی تھی؟ مین روڈ پر گاڑی میں بیٹھا ملک منصور ہونٹ بیچے دونوں کو دیکھتے مضبوط ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا. چلو، اس کی سخت آواز ڈرائیور کی گاڑی جلدی سے آگے بڑھا دی تھی. وہ ساری ٹیم گاڑی میں بیٹھی واپس اپنے شہر جا رہی تھی. ذلے کب سے ہارون کو گھورے جا رہی تھی جو ڈاکٹر ذلے سے کسی فائل کو کھولے ڈسکس کرتا اسے تپا رہا تھا. اس سفید لومڑی سے ہر وقت چمٹا رہتا ہے یہ، اس لیے تو بہت خوش ہوا تھا میری خلا والی بات پر. ذلے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے غصے سے سوچا. ڈاکٹر ہارون، تمہیں خوش تو نہیں ہونے دوں گی میں، کچھ تو کرنا پڑے گا. ذلے نے ہونٹوں پر انگلی بجاتے ہوئے غصے سے پوچھا. ڈاکٹر ہارون نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا جو تپے تپے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر ہارون کی مسکان نے جلدی پر تیل ڈالا تھا. ذلے نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا تھا. ہارون نے ہلکی سی مسکان میں ڈھلے ہونٹ گہری مسکان میں ڈھلے تھے. ذروہ چونک سی گئی تھی ڈائننگ روم میں ملک منصور اور شازیہ کو بیٹھے دیکھ کر. ملک منصور کے سپاٹ تاثرات اسے دیکھ کر بدلے تھے. السلام علیکم، ذروہ نے مروت سے سلام کرتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا. وہ منہ میٹھا کرو، آج سے ٹھیک 5 دن بعد تمہاری منصور سے منگنی ہے. شازیہ نے خوشگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ذروہ کے سر پر تو بم پھٹا تھا. اس نے نادیہ کی طرف حیرت سے دیکھا جو لب بھیجے اسے ہی دیکھ رہی تھی. منصور ملک نے مسکرا کر اس کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تھے. وہ دونوں حیرت سے گھر پہنچ گئے تھے، خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے. ہارون نے ہاسپٹل چلا گیا تھا، اسے ایک آپریشن کرنا تھا، جبکہ ذلے گھر میں تب سے ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی. وہ رات کو سوئی، صبح 11 بجے اٹھی تھی، وہ بھی نورین کے 2 بار جگانے پر. کھلا سا ٹراؤزر پہنے اوپر گھٹنوں تک آتی لمبی کھلی شرٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. چچی اماں پلیز ایک کپ گرما گرم چائے تو بنوا دیں. ذلے نے نوین کی گود میں سر رکھتے ہوئے ان سے فرمائش کی، جبکہ پاس ہی صوفے پر سبزی بناتی ارم نے منہ بنا کر اسے دیکھا. پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ہماری، ارم نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا. اچھا میں کہتی ہوں غفورہ سے، غفورہ چائے بنا لاؤ ذلے کے لیے، ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا. نوین نے لاؤنج میں ہی غفورہ کو آواز لگائی. ذلے بیٹا اپنے بالوں کو بھی کیئر کرو نا، دیکھو کتنے رف سے ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی تمہارے بالوں میں تیل لگاتی ہوں پھر نہانا، ابھی شاور مت لینا. نوین نے اپنی اتنی محبت پر وہ مسکرائی، ان کے گال چوم گئی تھی. ایک وہی تو تھی جنہیں اسے بالکل ماں بن کر پیالا تھا. السلام علیکم ایوری ون، ہارون نے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے سب کو کہا جس کا جواب ذلے کے سوا سب نے ہی دیا تھا. بیٹا آتے ہی چلے گئے تم، میں پوچھتی ہوں اسپتال بھاگا جا رہا تھا کیا کہیں؟ دادی نے لاؤنج میں آتے ہوئے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا. ان کی محبت پر نوین اور ہارون مسکرائے تھے. میری پیاری دادی 1-2 سرجری کرنی تھی، بس اسی میں ہی دیر ہو گئی. ہارون نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا. ذلے نے اسے سنجیدگی سے دیکھا جس کے چہرے پر تھکن واضح تھی.
بیٹا جاؤ تم شاور لے کر فریش ہو جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں تب تک تمہارے لیے، نوین نے اس کے بالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ اوکے موم، جلدی بھجوا دیں، پھر میں سوؤں گا شام تک، وہ کہتا ہوا بنا اسے دیکھے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ذلے نے منہ بنایا، مجھے تو ایسے اگنور کرتا ہے جیسے میں تو مری جا رہی ہوں اس کی نگاہیں کرم پر۔ ذلے نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جل کر سوچا۔ ہارون مسکرایا تھا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے۔ ضربہ بیڈ پر الجھے تاثرات سے بیٹھی تھی، وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی، اس کا دماغ بالکل بلینک تھا، اس کے سر پر بس ہلکا ہلکا سا درد تھا جو زیادہ سوچنے سے پیدا ہوتا تھا۔ یہ لو چائے پی لو، نادیہ نے اس کے سامنے بڑا سا چائے کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ ماما میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز آپ بابا کو سمجھائیں۔ ضربہ نے بنا چائے کے کپ کو پکڑے ان سے سرد لہجے میں التجا کی۔ دیکھو بیٹا تم سمجھدار ہو، خود سوچو اس سے بہتر رشتہ تمہیں کہاں سے ملے گا، نادیہ نے اس کے سر پر سرد ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جس پر زری نے آنکھوں میں جھٹ سے اس کی کسی کی روشن گرین آئیز آئی تھیں۔ خاندان کے سب لڑکوں کو خوبصورت بیویاں چاہیے، خود کچھ بھی نہیں ہے، بس بیویاں ان کو حوروں جیسی چاہیے۔ نادیہ نے کہتے ہوئے سر جھٹک کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں ویرانی صاف دکھی جا سکتی تھی۔ مما فرض کریں میں نے اگر کسی اور سے نکاح کر لیا ہو اور آپ سب کو پتہ نہ ہو تو، ضربہ نے بات پر نادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے زری، خبردار اگر ایسا مذاق بھی اس طرح کی کوئی بات کہی تو میرا مان کبھی مت ٹوٹنے دینا جو مجھے تم پر ہے۔ نادیہ نے سرد سے لہجے میں اسے اچھے سے باور کرواتی جا چکی تھی، وہ اور پیچھے ساکت چھوڑے۔ ضربہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو گرے تھے، سر میں شدید قسم کا درد تھا جس پر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ یا اللہ میری زندگی کہاں ہے؟ ضربہ نے دل لے کڑلاتے ہوئے اللہ سے بے ساختہ شکوہ کیا تھا۔ ازمار کی آنکھ کھل چکی تھی شدید گھبراہٹ سے۔ یہ کیا تھا؟ ازمار نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے الجھ کر سوچا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ضربہ ویران سڑک پر بیٹھی سر پر ہاتھ رکھے اونچا اونچا روتی اسے ہی بلا رہی تھی۔ ضربہ ازمار کے منہ سے بس یہی نکل سکا تھا۔ وہ رات کے 11 بجے گھر آیا تھا کنسرٹ سے فارغ ہو کر، آتے ہی اس نے شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی اور شاور لیتے ہی سو گیا تھا، اور اب وہ خواب جو اس کے دل بہت زور سے دھڑکا گیا تھا، وہ عجلت میں شرٹ پہنتا بائک کی کیس پکڑتا ہوا کمرے سے بھاگنے والے انداز میں نکلا تھا۔ سارا گھر خاموشی سے شاں شاں کر رہا تھا۔ وہ بائک فل اسپیڈ میں چھوڑے آدھے گھنٹے میں ضربہ کے گھر کے گیٹ کے سامنے تھا۔ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آیا تھا، وہ ہونٹ بھینچے بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹائم وہ سب کے سامنے آتا ضربہ کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے گھر کی پچھلی سائڈ آیا تھا۔ دیوار پر چڑھنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک ہی چھلانگ میں دیوار کے اوپر تھا۔ دیوار اتنی بڑی نہیں تھی۔ دھیمے قدموں سے نیچے کودتا وہ آہستہ سے گھر کے اندر انٹر ہوا تھا، کھڑکی کے راستے جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ اب ضربہ کا روم کون سا ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے سنجیدگی سے سوچا، پھر اندازاً سیڑھیاں چڑھا۔ وہ اوپر آ گیا تھا، وہ ایسے چل رہا تھا جیسے یہ اس کے باپ کا گھر ہو۔ ایک دروازہ اس نے کھولنے کی کوشش کی جو لاک تھا، پھر وہ بائیں سائڈ والے روم میں آیا جو لاک نہیں تھا۔ ازمار نے ڈور کھولا اور اندر قدم رکھا، جہاں وہ اس سے مختلف سمت کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ضربہ! اس پکار پر اس کی تکلیف سے لرزتا وجود ساکت ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اٹھ کر پلٹی تھی، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھاگتی اس تک آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ازمار نے جب سے اس کے ہلتے ہوئے وجود کو دیکھا، وہ کب برداشت کر سکتا تھا اس کے چہرے پر ایک سکون سی شکن بھی آئے، ہلکی سی شکن بھی آئے، یہاں تو وہ رو رہی تھی۔ ازمار نے اسے خود سے زبردستی الگ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو ضربہ جواباً خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ضربہ آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ، اس بار وہ چلایا تھا جس پر وہ گھبرا گئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، ضربہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ازمار نے اسے کھینچ کر اپنے اندر کہیں گم کیا تھا، اس کا سر درد کہیں دور چلا گیا تھا۔ ضربہ نے حیرت سے اپنے گم ہوتے پین کے بارے میں سوچا کہ ابھی تو اس کے سر میں شدید قسم کا درد تھا اور ابھی درد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ضربہ اس کے ہونٹوں کا لمس جا بجا اپنے بالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ ضربہ کی ناک میں اس کے پرفیوم کی مہک گھسی تھی جس پر اس کے ہونٹ ہلکی سی مسکان میں ڈھلے تھے۔ اب بھی درد ہے تمہیں؟ ازمار نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ ضربہ نے بے ساختہ نہ میں سر ہلایا تھا جس پر وہ پرتجسس سے انداز میں مسکرایا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ جواب یہی ملے گا۔ مجھے اپنا مسئلہ ڈسکس کرو۔ ازمار نے اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے پیروں میں اکڑو اسٹائل میں بیٹھتے وہ پوچھ رہا تھا، ہاتھ اس کے سفید گرین نسوں والے ہاتھوں میں گم تھے۔ آپ کیوں آئے یہاں؟ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو؟ ضربہ نے اس کے چہرے کے نقوش میں گم ہوتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں ڈرتے ڈرتے کہا۔ اٹس ناٹ دا آنسر آف مائی کوسچن۔
ازمار نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ جائیں یہاں سے۔ ضروا نے اس بار نظریں جھکا کر کہا، ضروا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر بتا دیں گی تو بہتر ہوگا آپ کے لیے، ورنہ میں 1 منٹ میں جان سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن ضروا نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اگر دیکھ لیتی تو شاید ایسے بیٹھی ہی نہ ہوتی۔ کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کیا جانیں گے؟ ضروا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے تنک کر کہا۔ ازمار نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے ہونٹوں اس کی دانتوں سے آزاد کرائے۔ ضروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم خود کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں دو گی، تم سو جاؤ، میں چلتا ہوں اب۔ 1 منٹ تم چائے پیو گی؟ ازمار نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ یہ انسان ہے ہی نا؟ ضروا نے حیرت سے اسے دیکھ کر دل میں سوچا، ابھی تو اس کا دل چائے پینے کا کر رہا تھا اور وہ انسان جان بھی گیا تھا۔ مجھے پینی ہے چائے، لیکن میں بنا لوں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ ضروا نے جلدی سے کہا۔ تم 5 منٹ ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں، کہتے ہی پلٹ گیا تھا۔ کیا یہ چائے بنانے گئے ہیں؟ ضروا نے حیرت سے سوچا، کیونکہ وہ تو ہل کر پانی کا گلاس تک خود نہیں پیتا تھا، یہاں وہ چائے بنانے گیا تھا اس کے لیے، وہ بھی کسی کے گھر۔ ضروا نے لب بھینچ کر حیرت کی زیادتی سے سوچا، یہ لو تمہاری چائے، اور ریلیکس رہنا، جب تک ازمار زندہ ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا۔ ازمار چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے آئی برو پر ہونٹ رکھتے جا چکا تھا، اسے حیرت سے ساکت چھوڑے۔ ضروا نے حیرت سے نکلتے ہوئے چائے کا کپ دیکھا۔ تیز پتی والی چائے ضروا کو پسند تھی۔ وہ کون ہے؟ یہ کیسے جان جاتا ہے میری ہر بات؟ کیسے؟ ضروا نے الجھے ہوئے خود سے پوچھا۔ وہ سڑک پر چلتا جا رہا تھا، اب وہ اسی جگہ پر تھا جہاں اس نے ضروا کو روتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کا رنگ ہلکا سا گرین تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پر وہ پراسراریت سے مسکرایا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ ہرگز بھی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ کیسی ہیں آپ آپی؟ ضروا نے ضلع کو گلے لگاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ ضلع نے اس کے گال ہاتھوں میں چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، بس ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ ضروا نے اس کا ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹا کر اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے محبت سے کہا۔ اف، ایک تو تم پہلے ہی اتنی کمزور ہو، اوپر سے اپنا خیال بھی نہیں رکھتی، کیا کروں میں تمہارا؟ ضلع نے اسے گلے لگاتے ہوئے بڑی بہنوں والی شفقت سے کہا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتی زینش نے غصے سے زری کی پشت دیکھی۔ اف، اب یہ میری بہن پر بھی قبضہ جمانا چاہتی ہے، ایک تو روز آ جاتی ہے ہمارے گھر۔ زینش غصے سے دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ آؤ ناشتہ کریں، میں تو ہاسپٹل جا رہی ہوں، آج ضروری کانفرنس ہے ہماری، اور اپنی مما سے کہا کرو تمہارا خیال رکھا کریں، ضلع نے اپنی چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اللہ آپی، وہ آپ کی بھی مما ہے، ضروا نے منہ بسوڑتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ میری صرف نوین چچی ہی مما ہے، ضلع نے اسے جوس گلاس میں نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ ضروا مسکرائی اپنی بہن کو دیکھ کر، جو ہر بات ناک چڑھا کر کرتی تھی۔ آپی، آپ اسکن اسپیشلسٹ سے ضروا کے لیے کوئی ایکنی کریم ہی لے آئیں، دیکھیں نا کتنے پمپلز ہیں اس کے فیس پر۔ زینش کی بات پر ضروا نے چونک کر اسے دیکھا، جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری بہن بہت کیوٹ ہے، ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں زینش، وہ ضروا تم سے 1.5 سال بڑی ہے، تمیز سے بلایا کرو اسے۔ ضلع کے تیکھے لہجے پر زینش نے سر جھٹکا۔ آپی، آپ کو دیر ہو رہی تھی نا؟ ضروا نے اسے وقت کا احساس دلایا۔ ہاں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، ضلع دونوں سے کہتی ہوئی جلدی سے باہر بھاگی۔ ویسے ضروا، سنا ہے تو دادی نے تمہارا رشتہ معاذ بھائی سے کر دیا ہے؟ زینی کی بات پر جوس پیتی ضروا کو زور سے اچھو لگا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ضروا نے حیرت سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ زینش بالکل سچ کہہ رہی ہے ضری آپی، نوال ازمار کی بہن جو ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، رات کو ہی واپس آئی تھی۔ نوال نے ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضروا نے ہونٹ بھینچے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ نوال مسکرا کر زری سے ملی، لیکن ضروا ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ لیکن دادی اور پاپا نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا نہ پوچھا، ضروا زر سے چہرے سے ان دونوں کو دیکھتی پوچھی۔ دادی کب کسی سے کچھ پوچھتی ہیں مائی ڈیئر کزن، نوال نے اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اسے جواب دیا۔ زینش ہلکا سا مسکرائی تھی ضروا کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر۔ میں چلتی ہوں، یونی سے دیر ہو رہی ہے، وہ کہتی ہوئی بنا کسی کو دیکھے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر رکھتی جا چکی تھی۔ ارے سنو تو، نوال اسے پکارتی ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی بنا کچھ سوچے، بس چلتی جانا چاہتی تھی۔ وہ آنسوؤں پر تو کسی کا بس نہیں ہے، وہ بہتے جا رہے تھے۔ وہ دریا کے برج پر کھڑی تھی، بلیک شیشوں والی چادر سر سے اتر گئی تھی، برج کی ریلنگ کو تھامے وہ گہری نظروں سے پانی کو دیکھتی جا رہی تھی جو اچھل اچھل کر اسے آدھا تو بھگو چکا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی کھڑے کھڑے وہ پانی کو دیکھتی۔ الجھی بکھری سی لڑکی دور کھڑے 3 لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی، جو گاڑی سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب چلنا چاہیے مجھے، ضروا خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ سر پر چادر درست کرتے ہوئے وہ پلٹی تھی جب اسے ٹھٹکنا پڑا تھا۔ وہ تینوں لڑکے بالکل اس کے پاس کھڑے اپنی خبیث مسکراہٹ سے دیکھتے ڈرا گئے تھے اسے۔ ضلع جیسے ہی ہاسپٹل آئی، سامنے ہی وہ مخصوص کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے وہ رابیل سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا۔ ضلع کا تو خون ہی چلا گیا تھا۔ گھر میں مسکراتے ہوئے تو دانت ٹوٹتے ہیں اس کے، اور یہاں دیکھو کیسے کہکہے پر کہکہے لگا رہا ہے۔ ضلع دانت پیستی بڑبڑائی۔
ان تک آئی تھی۔ رابل، میں چاہتا ہوں تم شادی پر ریڈ لہنگا پہنو اور دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ذلے کے قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے۔ اس نے حیرت سے ہارون کے چہرے کو دیکھا جو صرف رابل کی طرف ہی متوجہ تھا۔ رابل جواباً شرمائی تھی، بس ذلے کی حد یہی تک تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر رابل، آپ دونوں کو اور کوئی کام نہیں ملا جو یہ سب بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں یہاں؟ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی لو اسپاٹ نہیں۔ ذلے نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ سیریسلی ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل ہے؟ اف، میں تو رابل کو دیکھ کر سب کچھ بھول ہی جاتا ہوں، کیا کروں میں اپنا؟ شکریہ ڈاکٹر ذلے، ہمیں جگہ کا احساس دلانے کے لیے۔ ہارون نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کافی سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر ذلے، آپ کی ڈیوٹی آج سیکنڈ فلور پر ہے، یہ آرڈر ذوالفقار صاحب۔ ڈاکٹر ذوالفقار کا ہے؟ چلیں ڈاکٹر ہارون، ہمیں ایک پیشنٹ کی فائل بھی تو ڈسکس کرنی تھی۔ رابل نے ذلے کو باور کراتے ہوئے ہارون سے کہا۔ وائی ناٹ ڈیئر، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ذلے نے حیرت سے دونوں کی پشت کو دیکھا۔ یہ کیا تھا ڈاکٹر ہارون؟ تمہیں تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کبھی بھی تمہاری شادی میں اس سفید لومڑی سے تو ہونے نہیں دوں گی، ہرگز نہیں۔ ذلے نے کوٹ جھٹکتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ پھر سیکنڈ فلور کی طرف بڑھی جہاں ہارون ہوتا تھا۔ ہارون کا بھی سیکنڈ فلور پر ہی کیبن تھا۔ ہائے مامی جان، معیز شائستہ کا بیٹا نے گھر آتے ہوئے اونچا سا کہا۔ آخر کسی کو سنانا جو تھا۔ نوال نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بیٹا سلامتی بھیجتے ہیں سب سے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نورین نے اسے ہر بار کا سبق پھر سے پڑھایا، شاید اگلی بار وہ عمل کر جائے۔ سوری مامی، اگلی بار میں سلام ہی لوں گا، یہ پکا وعدہ رہا آپ سے مائی جان۔ معیز نے نوال کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر نوین سے کہا۔ وعدہ توڑنے والوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے معیز بھائی۔ نوال نے سبزی کی ٹوکری سے پالک کے پتے چنتے ہوئے اسے چڑھایا۔ میں خود ایک انسان کو ناپسند کرتا ہوں جو وعدہ توڑے، ویسے بھائی میں کسی کا نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ معیز نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ نوین مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی جبکہ نوال دانت پیستی رہ گئی تھی۔ تم نے ابھی چچی کے سامنے کیا کہا؟ نوال نے اس سے تنک کر پوچھا۔ یہی کہ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، سمپل۔ معیز نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کان کھول کر سن لو، میں شادی کروں گی تو صرف اپنی مرضی سے کروں گی، تم سے نہیں، اس لیے جا کر کسی اور لڑکی کو تاڑو۔ نوال نے ہاتھ پکڑ کر اسے غصے سے دھمکی دی۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، شادی کروں گا تو تم سے کروں گا، ورنہ تمہارا قتل مجھ پر واجب ہوگا۔ آئی بڑی، مجھ سے شادی نہ کرنے والی تمہاری اس گھر میں سنتا کون ہے؟ معیز نے ناک چڑھا کر لڑاکا عورتوں کی طرح اسے اچھے سے باور کروایا تھا۔ اف شٹ اپ، تمہاری زبان کے آگے تو کوئی خندق ہے۔ نوال پلیٹ پکڑتی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے معیز نے بھی شرٹ جھاڑی اور اس کو پیچھے لپکا۔ وہ اسے خوب تنگ کرتا تھا، بلکہ ناک میں دم کر کے رکھتا تھا اس کا۔ ہائے نوال بیچاری، کارپیٹ پر بنا شرٹ کے وہ سو رہا تھا جب وہ جھٹ سے اٹھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چلا کر کہتا ہوا بنا شرٹ کو پکڑے باہر ہی بھاگا تھا۔ ذروہ نے چادر کو ٹھیک سے سر پر کھینچا۔ وہ سر جھکا کر ان کے پاس سے گزر ہی تھی جب ایک لڑکے نے سرت سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ذروہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ارے چلی جانا جانے من، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس لڑکے نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، زری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں تو جان، پہلے ہمیں تو خوش کرتی جاؤ، پھر جہاں کہو گی ہم خود چھوڑ آئیں گے۔ دانی نے اسے اپنے بالکل پاس آتے ہوئے زہریلی مسکان سے کہا۔ ذروہ نے آس پاس دیکھا جہاں اس وقت لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باقی دونوں بھی مزہ لیتے ہوئے ذروہ کے سراپے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ذروہ نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ شانی گاڑی یہاں لے آؤ، دانی نے اس کی چادر اس کے سر سے کھینچتے ہوئے کمینگی سے اپنے ساتھی سے کہا، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلاتا ہوا گاڑی لینے چلا گیا۔ زری نے لرز کر اس شیطان سے انسان کو دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر چکی تھی وہ۔ دانی کو اس ڈرپوک لڑکی سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ دانی نے اسے غصے سے زور سے دھکا مارا تھا جس پر وہ چیختی ہوئی چکنی سڑک پر گری تھی۔ تیری یہ جرأت کہ تو دانی پر ہاتھ اٹھائے، تجھے تو اب بھی میری قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کمذات لڑکی، دانی نے زور سے اس کے کندھے پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ ذروہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چھوڑو مجھے، ذروہ درد سے چلائی تھی۔ دانی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ جب تیز قدموں سے چلتا وہ ان لوگوں تک آیا تھا اور زور سے ٹانگ دانی کی ناک پر ماری۔ دانی کے نیچے گرے اپنے ساتھ مضبوط جسامت اور لمبے قد والے لڑکے کو حیرت سے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ اور سیاہ تھیں جو دانی کو ڈرا گئی تھیں۔ ازمار نے اسے بالوں سے کھینچ کر اوپر اٹھایا، پھر اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے اس کے منہ پر لگاتار 7-8 تھپڑ مار دیے تھے اس نے۔ دانی لہو لہان ہوتا ہوا چیخا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دانی درد سے بمشکل بولا تھا۔ وہ بنا اسے دیکھے اب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
جو لرزتے ہوئے اسے دیکھ کے بھاگے تھے۔ ازمار ایک ہی جسم میں ان کے سامنے تھا، اس نے دونوں کے سر کو پکڑ کر آپس میں زور سے مارے تھے۔ وہ انہیں وحشیوں کی طرح مارتا ہوا، وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ ذروہ حیرت سے دنگ اسے دیکھتی جا رہی تھی، تکلیف تو کہیں دور چلی گئی تھی اس کی۔ تینوں کی گردنیں باری باری مروڑ کر وہ انہیں پانی میں پھینک چکا تھا۔ ذروہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چلاتے ہوئے روتے ہوئے بھاگی تھی۔ ازمار رکا تھا اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر، پھر تیز قدموں سے اس تک پہنچ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں ہو تم انسان، ذروہ نے اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے آنکھیں میچے چلا کر کہا۔ ازمار نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے کر اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ذروہ نے اسے دیکھا جو اب اسے کندھوں پر پڑی بلیک شیشوں والی چادر کو اس کے بکھرے بال سنوارتا اس کے سر پر اڑا چکا تھا۔ تم کون ہو؟ ذروہ نے اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تمہارا عکس میری جان، ازمار نے کہتے ہی اسے خود میں گم کیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں ڈارک گرین تھیں۔ ذروہ کے دماغ میں ضلع کی آواز گونجی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ازمار کی آنکھیں بچپن میں براؤن ہوا کرتی تھیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ایک دن صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں ڈارک گرین تھیں۔ ضلع کی آواز میں اسے پھر سے ازمار کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جس میں محبت سے اس کی چمکتی لونگ پر ہونٹ رکھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اسے اٹھائے بنا شرٹ کے چلتا کئی لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے چلتا، کسی کو ایک نظر تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے وہ ایک زبردست آواز والا سنگر ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا سرد پن کسی کو بھی اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ذروہ کی نظریں صرف اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اسے لیے ایک بہت پیاری جگہ آ گیا تھا، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ پاس ہی بہتی جھیل، جس کا شفاف ٹھنڈا پانی پہاڑوں سے بہتا ہوا نیچے آتا تھا۔ ذروہ حیرانی سے سب دیکھتی اس کی طرف پلٹی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ذروہ نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے اس سے کہا، جو اس کی بلیک چادر پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سن کیوں نہیں رہے؟ ذروہ نے اس بار اس کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ اپنی چادر مجھے دو، واش کر دیتا ہوں، ازمار نے کہتے ہی اس کی چادر اس کے سراپے سے اتاری۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں گھر جا کر واش کر لوں گی، آپ ادھر دیں مجھے میری چادر، ذروہ نے غصیلے لہجے میں کہتے ہی اپنی چادر پکڑنی چاہی، جب اس نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا۔ ذروہ، نہ سننے کی عادت نہیں ہے مجھے مائی ہارٹ، اس لیے نو آرگیومنٹ۔ اس نے حیرت سے اس کے نرم لہجے کو سنا۔ پھر میں کیا اڑوں گی؟ ذروہ نے جیسے لاڈ سے پوچھا ہو اس سے۔ آپ مجھے اڑ لیں زندگی بھر کے لیے، آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، یہ پرومس ہے ازمار عدیل کا آپ سے، ازمار نے محبت سے پر گمبھیر لہجے میں کہا۔ ذروہ نے حیرت سے نیم وا ہونٹوں سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ مجھے نہیں پسند اس طرح کی حرکتیں، لیکن مجھے تو پسند ہے نا، ازمار کہتا اس کی چادر کو بہتے پانی میں بھگو چکا تھا۔ یہ سب کرتا وہ کہیں سے بھی دی کھڑوس ازمار عدیل نہیں لگ رہا تھا۔ ذروہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ کیا اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے؟ ذروہ نے اس کی مضبوط پشت کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ وہ اب اس کی چادر کو نچوڑتا ہوا درخت کے سائے میں ڈال رہا تھا، کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ادھر آئیں، ازمار نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذروہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اس کے دماغ میں تلخ سوچیں آنا شروع ہو چکی تھیں، کبھی زینش کی باتیں تو کبھی نادیہ اور فردانہ کی باتیں۔ اس کے ارد گرد سب کی آوازیں چکرا رہی تھیں۔ ذروہ، میرا مان کبھی مت ٹوٹنے دینا، نادیہ ہی تو کہتی ہے اس نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اعلیٰ پیمانے پر کی ہے۔ فردانہ کی آواز، تم اچھے سے تیار ہو کر آنا ہمارے نکاح میں۔ زینش کی آواز کے ساتھ ہی وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ اب شدید سر کے درد کے ساتھ ازمار کو دیکھ رہی تھی۔ ازمار کی آنکھوں میں سنجیدگی آ چکی تھی۔ ذروہ، آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ، ازمار کی بات پر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ ذروہ، ایک فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہ یہ فیصلہ سب کی زندگیوں میں طوفان لانے سے بچا سکتا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، اس کے سامنے برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ ازمار نے پہلے تو اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر غصے سے بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ ازمار نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ یہ بکواس نہیں ہے، مجھے بس آپ اس بے نام رشتے سے آزادی چاہیے تو چاہیے بس، ذروہ نے کہتے ہوئے ہونٹ بھینچے تھے۔ اور اگر نہ دوں تو؟ ازمار نے اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ ذروہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ خوبصورت شخص میرا نصیب کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ یہ تو زینش کا ہی نصیب ہو سکتا تھا، مجھ جیسی کم شکل کا نہیں۔ ذروہ کے دل سے ایک تلخ آواز آئی تھی، اندر ہی اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ تو میں عدالت میں جاؤں گی، خلا کا کیس کروں گی تم پر، ذروہ نے آواز میں بہت ہی تھکن اور ایک ضد سی تھی۔
جاؤ جہاں مرضی جانا ہے جاؤ، لیکن ازمار عدیل کے نام سے تمہیں دنیا کی کوئی عدالت رہائی نہیں دلا سکتی۔ جاؤ جسے بتانا ہے بتاؤ، لیکن ازمار کی گرفت سے تم کبھی نہیں نکل سکو گی، مر کر بھی نہیں، سمجھی تم؟ ازمار نے اس کا چہرہ اپنے سخت گرفت میں لیتے ہوئے سرد اور اونچی آواز میں کہا۔ اس کے ہونٹ ضروا کو اپنی لونگ پر محسوس ہوئے تھے، جس پر وہ کانپ سی گئی تھی اس کی شدت پر۔ صبح سے ہارون نے ضلع کو زج کر کے رکھا ہوا تھا، کبھی اس پیشنٹ کو دیکھو تو کبھی کسی پیشنٹ کو، وزج ہو کر رہ گئی تھی، جس کی براؤن آنکھیں ضلع کو تیکھی ناک پر دھرا غصہ دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اف، یہ عجیب انسان ہمارے گھر ہی پیدا ہونا تھا، ضلع نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ڈاکٹر ضلع، پیچھے سے کسی کی برائیاں کرنا گناہ ہوتا ہے، اس اگلے بندے کے تو گناہ کم ہوں گے لیکن کرنے والے کے بڑھیں گے۔ ہارون نے فائل اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ تمہیں اس سے کیا، تم جاؤ، ڈاکٹر رابیل تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی، ضلع نے چڑچڑا لہجے میں کہا۔ ہارون مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ نے تو مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو میرا گھر رابیل کے ساتھ ہی بس جانے دیں، آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کروں گا ہی نا۔ رابیل بہت خوبصورت لڑکی ہے، یقیناً میرے ساتھ وہ بہت سوٹ کرے گی، ہارون نے اس کی کمر کے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ رابیل مائی فٹ، اور کہاں سے خوبصورت ہے وہ؟ ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے لب و لہجے میں اس سے پوچھا۔ ضلع نے اس کا حد سے زیادہ قریب آنا محسوس نہیں کیا تھا، وہ بس غصے میں تھی۔ ڈاکٹر ضلع، اب یہ تو زیادتی ہے نا، بھلا رابیل میں کس چیز کی کمی ہے؟ اتنی خوبصورت تو ہے، اور مزے کی بات اسے میری بڑی بڑی مونچھوں سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ہارون نے اس کی الجھی لٹ کو گال کے پیر کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے اب اسے غور سے دیکھا تھا، گندمی رنگت پر تیکھے نقوش والا انسان اتنا برا تو نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتی اپنے دل کا کہ وہ شادی جیسے بندھن میں بننا نہیں چاہتا تھا جس رشتے کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ ہارون نے پہلی دفعہ اسے خود سے اتنا نزدیک کیا تھا۔ ضلع پیچھے ہوئی اور پھر گہرا سانس لیتی اس کی طرف پلٹی۔ میں تمہاری شادی ہرگز اس چونے جیسی شکل والی سے نہیں ہونے دوں گی، تم بھی غیر شادی شدہ رہو گے اور میں بھی۔ ضلع کی بات پر ہارون کو 440 کا جھٹکا لگا تھا۔ ضلع، ہارون بس یہی کہہ سکا تھا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مائی ڈیئر ہسبینڈ، تمہاری شادی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی رابیل، اور تم لاکھ کوشش کر لو لیکن میں تم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، انڈرسٹینڈ، یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ انگلی سے اسے دھمکی دیتی ہوئی وہ چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ حیرت سا ضلع کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا تھا۔ ضلع کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آخر مجھے جاننا ہوگا، میں اسے ایسے تو جینے نہیں دے سکتا۔ کیا یہ انسیکیور ہے کسی بات کو لے کر؟ ہارون نے چیئر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر سخت پریشانی سے بڑبڑایا۔ تم الگ ہونے کی بات کرتی ہو، میرا بس چلے تو تمہیں چھوتی اس ہوا کو بھی منع کر دوں کہ یہ لڑکی صرف میری ہے، اسے چھونے کا حق صرف ازمار عدیل کا ہے، اور تم الگ ہونے کی بات کرتی ہو؟ یہ خناس جس نے تمہارے دماغ میں بھرا ہے نا، جلد اس سے بھی نمٹ لوں گا، مائی ہارٹ، بس آئندہ یہ کفر میں تمہارے منہ سے نہ سنو، ازمار نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جنونی لہجے میں کہا۔ ضروا نے سر اونچا کر کے اس فرشتہ صرف انسان کو دیکھا جسے اللہ نے اس کے لیے ہی بھیجا تھا، اس کی ساری دکھوں کا مداوا کرنے۔ وہ خوبصورت انسان اسے اتنا چاہتا تھا، ضروا کا دل کیا کہ وہ سب کو چلا کر کہے کہ دیکھو یہ ہے وہ انسان جو اس سے عشق کرتا ہے، وہ بدنصیب نہیں ہے۔ ضروا کی آنکھوں سے موتی کی لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے آنسو، جب ازمار نے اس کے آنسو ہونٹوں سے چنتے ہوئے اسے اپنے دل میں کہیں اندر قید کیا تھا، جس سے ضروا کی رہائی کسی صورت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ازمار نے ضروا کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے دانت پیسے۔ ملک منصور، ازمار دل ہی دل میں غرایا تھا، وہ اسے خود میں قید کیے بارش سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر وہ بہت خوبصورتی سے مسکرایا تھا جب ضروا کی کمزور باہوں کی گرفت اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی اسے چاہتی تو بہت تھی لیکن زمانے سے ڈرتی بھی بہت تھی، ازمار نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوچا۔ مال روڈ تک جاتی سڑک رات کو کسی نے ساری کھود کر خراب کر دی تھی۔ عدیل صاحب نے ڈنر کرتے ہوئے سب گھر والوں کو افسوس سے بتایا۔ ازمار نے بلیک کافی پیتے ہوئے عدیل صاحب کو دیکھا جو اسے ہی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، احمد صاحب نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تائید کی۔ بھلا دیکھو سڑک میں کیا دبایا تھا کسی نے جو سڑک کھود دی، دادی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا تھا عدیل صاحب کو دیکھ کر جنہوں نے ہونٹ بھینچے تھے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھ کر۔ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، کوئی تیاری سٹارٹ کی؟ عدیل صاحب نے اپنا کھانا فنش کرتے ہوئے مبین بیگم سے پوچھا۔ بس کل سے تیاریاں سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، مبین نے ازمار کے آگے خالی کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا عدیل صاحب کو دیکھ کر جب آنکھوں کا رنگ اب ہلکا گرین تھا۔ ڈیڈ آپ لوگ کس کی شادی کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں؟ ازمار نے انجان بنتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ عدیل سمیت سب نے ناشتہ ترک کر کے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرے پوچھنے پر سب پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے کیا کچھ غلط پوچھ لیا ہے؟ ازمار نے حیرانی سے تاثر دیتے ہوئے سب سے پوچھا۔ یہ کیا بکواس ہے، تمہاری شادی ہوگی اور زینی سے ہی ہوگی، انڈرسٹینڈ، اب سمجھ آیا کچھ؟ عدیل صاحب نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر کھڑا ہوا تھا۔
سمجھ گیا ہوں میں ڈیڈ، آپ کے سمجھانے کا طریقہ بیسٹ ہے، لیکن یہ تو سمجھنے والے پر ہے نا کہ وہ کتنا سمجھتا ہے۔ مائی ڈیئر ڈیڈ، تپا دینے والی مسکراہٹ سے کہتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ پیچھے وہ سب حیرت سے منہ کھولے اسے باہر جاتا دیکھ رہے تھے۔ اف اماں، یہ میری اولاد ہے، اتنی بدتمیز، عدیل صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ زینی نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ میں بھی تم سے ہی شادی کروں گی ازمار عدیل، زینش نے چیئر پر کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں خود سے کہا۔ علم نے پریشانی سے زینش کو دیکھا جس کے سپاٹ سے تاثرات تھے۔ ذلے، میری بچی آج کیسے یاد آ گئی اپنی اماں کی؟ نادیہ نے اسے دیکھ کر محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ آپ کو تو کبھی یاد نہیں آئی، میں نے سوچا میں خود ہی ملاؤں۔ نادیہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والی تھی جب ذروہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ آپی، واٹ اے سرپرائز! ذروہ نے اس کے گلے ملتے ہوئے محبت سے کہا۔ بس آ گئی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں میڈیسن لے کر آئی ہوں۔ ایک منٹ، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ ذروہ نے اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے خراشوں کے نشان دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ آپی کالج کی سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی تھی، ذروہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نادیہ دونوں کو محبت سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں فرزانہ بیگم بھی چلی آئیں۔ ارے ذلے بیٹی آئی ہے، فرزانہ نے اوپری منہ سے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس دادی، میں ذروہ کے لیے میڈیسن لے کر آئی تھی، اسے بخار تھا نا؟ ذلے نے مروت میں مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ یہ عورت تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بھلا جو عورت اس کی بہن سے برا سلوک کرتی ہے وہ اسے کیسے اچھی لگ سکتی تھی؟ اچھا میں چلتی ہوں، یہ میڈیسن ٹائم پر لینا، اپنا بہت سا خیال رکھنا، کل میں تمہارے فیس کے لیے خراشوں اور زخموں کے لیے کریم بھیجوں گی۔ ذلے نے اسے کہتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتے جا چکی تھی بنا کسی کو دیکھے۔ نادیہ، تمہاری کسی بچی کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ لو بھلا، مجھ سے ایک بار تو حال تک نہیں پوچھا۔ فرزانہ کی بات پر نادیہ نے ذروہ کے گہرے سانس بھرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذروہ بھی بیٹھی ہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ ذروہ نے ان نون نمبر دیکھ کر حیرت سے کال پک کی۔ کون؟ ذروہ نے حیرت سے پوچھا۔ مائی ہارٹ، اگلے 5 منٹ میں مجھے گیٹ سے باہر ملو، ورنہ اگلے 6 منٹ میں گھر کے اندر موجود ہوں گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ذروہ نے حیرت سے فون کو دیکھا، جسے وہ سیل فون نہ ہو بلکہ ازمار ہو۔ پھر جلدی سے مرر کے سامنے اپنے بال سنوارے اور چادر کو ٹھیک سے سر پر لیتے ہوئے وہ بالوں میں ہال میں دھیمے سے قدموں میں چلتی ہوئی باہر آئی۔ دروازہ کھولو گارڈ، میں واک پر جا رہی ہوں، اس نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے سر ہلا کر ڈور کھول دیا۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ پھر اسے دیکھا جو 7-8 کے قدم کے فاصلے پر بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بلیک شرٹ بلیک ہی پینٹ پر، اپنی گرین آئیز سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ وہ تو پھر محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ازمار خوبصورت چال چلتا ہوا اس تک آیا تھا جو اس پر ہی نظریں جمائے کھڑی تھی۔ تمہاری بلیک چادر کہاں ہے؟ ازمار نے اسے براؤن چادر اڑے دیکھ کر ناک چڑھا کر پوچھا۔ وہ گندی تھی، واش کرائی ہے ابھی، ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ 3-4 اس طرح کی اور چادریں خرید لیں، ازمار نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے آرڈر دیا تھا۔ کیا؟ ذروہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے، ازمار نے اس کی طرف ایک کالا سا عجیب طرح کا بریسلٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ذروہ نے آنکھیں سکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے، اسے کبھی بھی خود سے جدا مت کریے گا، ازمار نے اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ بناتے ہوئے کہا۔ ذروہ نیم واہ ہونٹوں سے دیکھتی رہی۔ ازمار مسکرایا اس کی محیط پر۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، ذروہ نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ مطلب پیارا نہیں ہوں؟ ازمار نے اس کے بیک پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ ذروہ کی بات پر اس نے اپنی ناک اس کی ناک سے ٹچ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہارون اس کے پاس آیا جو بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے اپنے لیے میکرونی بنا رہی تھی۔ زلیخا، ہارون کی نرم سی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میکرونی نہیں ملے گی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ذلے نے ناک چڑھا کر کہا۔ اوہو، مجھے میکرونی نہیں چاہیے بلکہ تم سے ایک فیور چاہیے۔ ہارون کی بات پر وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیسا فیور؟ ذلے نے حیرت سے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہارون کی بات پر وہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ تم سچ میں دوستی کرنا چاہتے ہو مجھ سے، یا میری میکرونی کے ساتھ مسکا لگا رہے ہو؟ میں صرف زلیخا ذوالفقار سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پکے والی۔ پھر سوچ کر جواب دوں گی میں، ذلے نے ناک چڑھا کر کہا، پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پھر ذلے کی میکرونی کی پلیٹ پکڑ کر وہ جا چکا تھا۔ ہاں، یہ کیا تھا؟ دوستی کر لو اور میکرونی کی پلیٹ آ کر لے جاؤ، ہارون کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر صدمے سے کھڑی تھی۔ ملک منصور جیسے ہی اپنے آفس میں آیا تھا، سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونک کر رکا تھا۔ تم؟ ملک منصور نے دانت پیستے ہوئے اس اکڑو انسان سے پوچھا جو اس کے چیئر پر بیٹھا سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر شوق کیوں لگا تمہیں ملک منصور؟ ازمار نے سرد مسکان سے اس سے پوچھا۔ میری میکرونی مجھے واپس کر دو ورنہ رو رو کر سر گھر پر اٹھا لوں گی۔ میں سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ اتنی محنت سے بنائی تھی میں نے میکرونی، کھا جاؤ گے وہ میں دیکھتی رہوں گی؟ امپاسبل، زلیخا نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے ناک چڑھا کر کہا۔ تو بلا لو، میں بھی کہہ دوں گا۔ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، یہ میکرونی تو میں باہر سے لے کر آیا ہوں، لیکن ذلے صاحبہ
کی جب سے میری میکرونی پر نظر پڑی ہے تب سے اسے لینے کے در پہ ہے۔ ہارون کسی سے کم ہے کیا سازش بننے میں؟ ہارون نے سنگل صوفے پہ کھڑے ہوتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ اوہ تم تو اگلے انسان کو آدھا پاگل کر دیتے ہو، ذلے نے زچ ہو کر کہا۔ ہارون میں تو آدھا ہی کرتا ہوں اور آپ پورا کا پورا پاگل کر دیتی ہوں، اس نے پلیٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ قبول ہے مجھے تمہاری دوستی، اب میری پلیٹ واپس کرو جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ پکی والی دوستی نا؟ ہارون نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں کچی والی، اس دل نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر کہتی ہوئی بھاگی تھی۔ پیچھے وہ مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ یہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ ہارون نے پانی کی گلاس میں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، جو رات کے 11 بجے آیا تھا، بس دیر ہو گئی، دوست وغیرہ کے ساتھ تھا۔ عثمان نے اس کے آگے سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، چاچو کتنے پریشان رہتے ہیں، اس کا احساس ہے تمہیں؟ ہارون نے کافی غصے سے اسے ڈانٹا، جو صرف ہارون کی ہی سنتا تھا۔ وہ کب پریشان نہیں ہوتے؟ انہیں تو میرے اس گھر پر رہنے میں بھی اعتراض ہے، تو کیا میں اس گھر سے چلا جاؤں؟ عثمان نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے لب و لہجے میں کہا۔ عثمان جو بھی ہے لیکن تم آئندہ ٹائم پر گھر آؤ گے؟ ہارون نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپ کا آرڈر ہے یا ریکویسٹ؟ عثمان نے آئی برو چکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم اسے آرڈر ہی سمجھو ڈھیٹ انسان، ورنہ بہت مار کھاؤ گے تم مجھ سے۔ ہارون نے پیار سے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا ہارون کے گلے لگا تھا۔ یو آر دا بیسٹ برادر ان دا ورلڈ، عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کا کشادہ ماتھا چوما۔ بس جس دن چاچو کو پتہ لگ گیا نا کہ میں نے تمہیں ڈپلیکیٹ کیز دی ہوئی ہیں تو وہ مجھے جو ڈانٹیں گے وہ بھی تم اچھے سے جانتے ہو، اس لیے میرے بھائی 9 بجے ہی گھر آ جایا کرو۔ اوکے آ جایا کروں گا۔ اور کچھ؟ اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے بھویں اچکائیں۔ ہارون نے سر جھٹک کر اس ڈھیٹے انسان کو دیکھا جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔